صل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اللہم احینی سعیدا وامتنی شہیدا۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی، قربانی کا مہینہ چل رہا ہے جس میں مسلمان سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہیں۔ ہر سال مسلمان جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہوتی ہے اپنے جانور قربان کرتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ اس لیے جانور قربان کرتے ہوئے ہمیں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنے بیٹے کی قربانی کرنے کا حکم ارشاد فرماتے تو ہم اپنے بیٹے کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دینے سے بھی کبھی بھی ہرگز دریغ نہ کرتے۔ عزیزان گرامی، جس طرح ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اس سال بھی اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اللہ رب العزت کے راستے میں جانوروں کو قربان کیا ہے، اسی طرح یہ ساری کی ساری انسانی تاریخ یہ قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ کئی مسلمان جان کی قربانی پیش کرتے ہیں، کہیں پر مسلمان اپنے مال کی قربانی پیش کرتے ہیں، اور کہیں پر مسلمان اپنے وقت کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ان قربانیوں میں سے ایک قربانی جو 18 ذی الحجہ کو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی پیش کی، جنہوں نے اپنی قربانی اپنی جان کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں پیش فرمائی تھی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی، اللہم احینی سعیدا وامتنی شہیدا، اے اللہ آپ مجھے سعادت مندی والی، نیک بختی والی، خوش بختی والی زندگی عطا فرمائیے گا، موت تو آنی ہی آنی ہے، وامتنی شہیدا، اے اللہ میں آپ کے راستے میں شہادت والی موت کی آپ سے تمنا اور طلب کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اس دعا کے دونوں جملوں کو اللہم احینی سعیدا، اسے بھی اللہ پاک نے قبول فرمایا، وامتنی شہیدا، اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف قبولیت عطا فرمایا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہم احینی سعیدا، اللہ پاک نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زندگی کو کس طرح سعادت مندی والی، نیک بختی والی اور خوش بختی والی بنایا تھا؟ تو سنیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں جا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر کے ملتا ہے۔ یہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایک بڑی سعادت مندی والی بات ہے کہ آپ کا سلسلہ نسب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر ملتا ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس اور بن عبد مناف، یہ عبد مناف تک جا کر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب حضور علیہ السلام سے جا کر کے مل جاتا ہے۔ آپ کی نانی بیضاء بنت عبد المطلب جو نبی کریم علیہ السلام کی سگی پھپھی تھی، اور انہی بیضاء کو اللہ پاک نے ایک بیٹی عطا فرمائی جن کا نام عروہ تھا، اور یہ عروہ حضور علیہ السلام کی پھپھی ذات بہن تھی، اور یہ عروہ کے بیٹے حضرت عثمان تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو گویا رشتہ داری میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے بانجے بھی لگتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو سعادت یہ عطا فرمائی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت کے اوپر چوتھے نمبر پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھ لیا۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ والسابقون الاولون من المہاجرین، ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے، والسابقون میں اور اولون میں، مہاجرین میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ہوتا ہے۔ اور یہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سعادت مندی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں پہلے اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ خود اپنی زبانی یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے بچپن میں اسلام لانے سے پہلے بھی اور اسلام لانے کے بعد بھی فرمایا میں نے کبھی اپنی زندگی میں چوری نہیں کی، میں نے کبھی شراب نہیں پی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بت پرستی نہیں کی۔ یہ تمام کی تمام چیزوں کا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دور رہنا اور آپ کا اسلام قبول کر لینا، یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی ایک سعادت مندی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی سعادتیں عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نور نظر، آپ کی لخت جگر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد اور نکاح میں آئی، یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سعادت تھی۔ پھر آپ حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد ام کلثوم کا عقد، آپ کا نکاح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ فرما دیا، اور یہ دوہرا داماد ہونے کی سعادت اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آخری آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء تشریف لائے اور جتنے ان کے ماننے والے تھے، اللہ پاک نے کسی کو یہ سعادت عطا نہیں فرمائی جو سعادت اللہ پاک نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام یعنی ایک نبی کا دوہرا داماد ہونے کی سعادت اللہ پاک نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی عطا فرمائی۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے انتقال کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پریشان رہنے لگے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا عثمان کیا وجہ ہے، کیوں پریشان رہتے ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ جو سسر اور دمادی کا جو رشتہ تھا اب یہ رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان، اگر اللہ تبارک و تعالی مجھے 40 بیٹیاں عطا فرماتے، یکے بعد دیگرے میری بیٹیاں فوت ہوتی چلے جاتی، عثمان میں تجھ سے اتنا راضی ہوں، میں تجھ سے اتنی محبت اور شفقت انس اور الفت کرتا ہوں کہ 40 کی 40 بیٹیاں یکے بعد دیگرے میں تیرے عقد میں تیرے نکاح کے اندر دے دیتا۔ اللہم احینی سعیدہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے سعادت مندی کی دعا مانگی تھی۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عثمان، اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی اور یکے بعد دیگرے میری بیٹیاں انتقال کرتی جاتی، عثمان میں تجھ سے اتنا راضی تھا کہ 100 کی 100 بیٹیاں یکے بعد دیگرے میں تیرے عقد میں تیرے نکاح کے اندر دیتا چلا جاتا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کیا کہنے ہیں؟ حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا گیا کون ہے؟ تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ ابو بکر ہیں۔ آپ تشریف لائے، آپ علیہ السلام کی مبارک پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، ابو بکر تشریف لائے اور ویسے ہی آ کر کے بیٹھے، آپ علیہ السلام بھی بیٹھ کے ویسے کی ویسے رہے، عمر آئے ویسے کے ویسے رہے۔ جیسے عثمان رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، آپ فوراً سیدھے ہوئے، آپ نے اپنی مبارک پنڈلی کو ڈھانپ لیا، پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کہ ایسے آدمی سے میں حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہوں۔ یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی چند ایک سعادتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اللہ پاک ہمیں ان کے ساتھ سچی محبت، ان کی اتباع نصیب فرمائے، آمین۔ وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے، وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے۔